اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ اطا برہانہ اعظم شانہ دے دربار معلا لم یزل لا یزال کے اندر بڑی عاجزی انکساری ذلت اور خاری تضرع اور زاری کے نال دعا ہے، ندا ہے، التجا ہے، صدا ہے کہ خالق کائنات رب الارض والسماوات میرے جیسے قلیل الفہم ہیچ میدان طالب العلم جمعۃ المبارک یا اینا مختصر اور بابرکت ساعتہ گھڑیاں لمحات کے اندر محض اپنی رضا عنایت کے پیش نظر صحیح صحیح فصیح فصیح وجیح وجیح حق حق اور سچ سچ کہہ سکنے دی توفیق عنایت فرمائے، اور بعد ازاں مینوں تانوں دونوں فریقاں نوں نہایت ہی دیانتداری کے نال اس کے اُتے عمل پیرا ہو سکنے دی توفیق عنایت فرمائے۔ گزشتہ جمعہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ سی، اور اس کے اندر روزے دی غرض و غایت تقوی دے عنوان دے اتے گفتگو کی تھی۔ الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج کا یہ دوسرا رمضان المبارک کا جمعہ اللہ کریم نے ساری زندگی کے اندر لے آندا ہے، اور یہ رحمتاں برکتاں سعادتاں والا مہینہ اپنے اندر رحمتاں برکتاں نوں سمیٹدا ہویا پوری آب و تاب دے نال اپنی منزل کی طرف رواں دوائیں، اور بہت ہی زیادہ خوش قسمت احباب نے ہو جڑے اس گئے گزرے دور کے اندر بھی وہ چاہے مرد نے یا خواتین نے، وہ بڈھے نے یا جوان نے، وہ لڑک پر کی عمر نے یا ادھیڑ عمر نے، جڑے بھی رمضان کا ادب احترام کرتے ہویا انہوں گزار دینے پہ بہت زیادہ ہی وہ بندے اللہ کی رحمت مستحق دے جو کچھ عمل کر چکے نے۔ تقریباً آدھ رمضان آج 14واں روزہ ہے، سحریاں، افطاریاں، تراویاں، تلاوتاں، ریاضتاں، سخاوتاں، روزے، نمازاں، نوافل، تراویاں، جو کچھ بھی ادا کر رہے نے اللہ کریم اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور آئندہ جیڑا
باقی دے ایام بشرط زندگی بفضل خدا او اللہ کریم صحیح طریقے دے نال گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ ملکی حالات دے پیش نظر گزشتہ جمعہ چند گلاں ختم نبوت کے حوالے نال کیتیاں سن اور آخر دے اوتے میں یہ بھی کیا سی کہ آئندہ جمعہ انشاءاللہ العزیز عظمت مصطفیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری توجہ کے نال ہوگا انشاءاللہ جتنے بھی لمحات ہوا کہ نا اللہ کریم کو قبول فرمائے گا تے نال نال دے ہے تو ان نال کو خرچہ تے نہ کوئی خرچہ ٹھیک ہے اولی اولی نال گل بات کرتے ہیں پر پتہ لگے تو سمجھ جانے کے لیے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسے موڑ موقع دن مہینے سال حادثے مولوی پیر کسی چیز دی بھی محتاج نہیں۔ اللہ کریم نے کائنات دے اندر اپنی ذات تو بعد اگر کسی نو مقام مرتبہ رفت بلندی منقبت شان عطا کیجیے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیجیے۔ روز اول تو لے کے آج تک یہود و نصارا پیغمبر کریم دی منقبت شان نو کھٹان دی کوشش کرتے پے، اگر انہوں نے مد مقابل کوئی بندہ ہوندا جیڑا پیغمبر دی شان دا دفاع کرتا پیا یا مصطفیٰ دی عظمت کو بیان کرتا پیا ہے تو ایک فہم پیدا ہو سکتا سی کہ ہو سکتا ہے کہ پیغمبر دی شان کے اندر کمی کر لیں، لیکن یاد رکھو جس طریقے نال رب قرآن کی حفاظت کا ذمہ چکیا ہے اس طریقے کے نال پیغمبر کی عظمت کا ڈنکا بھی اللہ آپ پورے قرآن کے اندر بیان کر دیتا ہے۔ اللہ نے عظمت کا محتاج نہیں رہ دیتا کہ ایک مولوی بیان کرے پیغمبر کی عظمت کے دائیں یا ایک رائٹر لکھے کے دائیں۔ اللہ کریم نے پھر جتنے 1,24,000 قرآن بیان کرتے ہیں کم و بیش انبیاء کرام آئے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے بعض کو بعض کے ہوتے فضیلت دے دیتی ہے۔ 5 نبیوں کو سارے نبیوں وچوں اللہ نے فضیلت دیتی ہے، 5 رسولوں کو حضرت نوح علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ کو، حضرت عیسیٰ کو، تے 5ویں نمبر کے اوپر امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 اولو العزم پیغمبر نے اللہ نے، لیکن ان 5 کے وچوں چناؤ کر کے اللہ نے سب نالوں زیادہ مقام تے مرتبہ دیتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمعہ دے اندر ان کی بڑی فضیلت ہے اور درود پڑھن دے نال تے اللہ کریم ان گناہاں دی معافی کا اعلان کر دیتا ہے۔ اس لیے جتنا ہو سکے کثرت نال اپنا صلی اللہ پھر تو بڑے پیار دے نال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کریم نے قرآن مقدس کے اندر کوئی ان کا مقام نہیں رہن دیتا جتنے پیغمبر کریم کی عزت کی عظمت کو بیان نہ کیتا ہوئے، اور پھر سانو پیغمبر کریم کی عظمت بیان کرنے واسطے گلاں کوڑیاں ضرور ہوندیاں ہیں، ہو سکتا ہے کسی کو لگ رہی ہوں، لیکن ایمانی تقاضا ہے جیڑی گل دل کے اندر ہوتی ہے منافقت نہیں کریں گی، وہ گل زبان کے نال بیان کر دے گا۔ ہو سکتا ہے کسی کو کوڑیوں میں لگ دیا ہو، لیکن ہوندیاں حقیقت کے کتے مبنی نے، اور اگر کسی کو اعتراض ہوئے تو میں نہ گل بھی کر سکتا ہے کہ تو سب مولوی صاحب کا گل قرآن و سنت کے خلاف کی ہے۔ یاد رکھو اور تو سب آپ دسو گے
ایمانداری کے نال پیغمبر دی عظمت یا شان کسے آئین دی محتاج ہے نہیں کہ آئین دے اندر پاس ہوئے تے پھر بھی پیغمبر دی عظمت بیان ہوتی ہے وگرنہ نہیں ہوتی. کسے قانون دی محتاج کسے آئین دی محتاج کسے کتاب دی محتاج نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کریم 1400 سال پہلے جڑی کتاب نازل کی ہے نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ اس کے اندر اللہ کریم نے اپنے پیغمبر کی عظمت تے عزت کو بیان کر دیتا ہے کہ 1400 سال بعد آن والے واسطے 1500 سال بعد آن والے واسطے اور تا قیامت اللہ کریم نے پیغمبر کی عظمت کو بیان کر دیتا ہے. اور ایک واحد ساڈے پیغمبر کی شان ہے کہ اللہ نے دنیا کے اوتے آن تو پہلے عالم ارواح کے اندر بھی سارے نال اونچا مقام دیتا ہے. عالم دنیا کے اندر بھی سب نال اونچا مقام دیتا ہے. مر کے قیامت والے دن اللہ کے دربار کے اندر پیش ہونا ہے. عالم آخرت کے اندر بھی سب نال زیادہ مقام اگر اللہ دیتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا ہے. انشاءاللہ میں انہیں ثابت کراں گا. لیکن اللہ کا قرآن پڑھیے پہلے انبیاء کرام کی دنیا کے اوتے آندے رہے لیکن جڑے میرے نمبر آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تے اللہ کریم نے کی فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. سبحان اللہ. پچھلے ہاتھ میں سب کو کرا کے گئے میرا پٹرول نہیں کہ قرآن سن کے آگنا چاہیے وہ بھی سبحان اللہ آپ کو ایک بار سبحان اللہ یہ تو فضائل بیان کرنے والے کارمے نے کہ کیڑا بندہ ایک بار سبحان اللہ آتا ہے. عربی نسل کا گھوڑا وہ جنت کے اندر اللہ درخت لاتا ہے کہ عربی نسل کا گھوڑا انہیں 4 پیڑے دوڑا لگے وہ بچپن کی عادت کے اندر دوڑتا لگے جوانی آ جائے. بہرحال یہ فضائل نہیں. یہ بھی گل ضرور ہے کہ اللہ کریم جنت کے اندر درخت لا دیتا ہے کہ تو درخت لگا لے کہ سکا بیٹھا رہے آپ کو سبحان اللہ. اللہ کریم قرآن مقدس کے اندر رونق کی بڑی رکھی ہے. یقین کرو ایمان والا بندہ پڑھے یا سنے وہ ذہن کا انداز ہی ہوتا ہے. اور پھر اس کے اندر تذکرے اور امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے. اللہ کریم نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میرے پیغمبر اصل تواڈے ذکر کو بلند کیتا ہے. اتنا کو بلند کیتا ہے وہ حد اللہ کریم نے بیان نہیں کی تھی. چلو ذرا شروع تے چلیے آدم صفی اللہ جڑے میرے اللہ کریم نے دنیا دے اوتے بھیجیا ہے. اج بھی حاجی جاندے میدان عرفات دے اندر اوتے اللہ دے کول رو رو کے دعا کردے نے اپنے پاپے دی سنت نو زندہ کردے ہویا تے اج بھی تساں میدان عرفات دے اندر اللہ دے کول منگو تے اللہ کریم عطا کر دیندا ہے. لیکن شروع تو ساڈے جدے امجد آدم علیہ الصلوۃ والسلام جڑے میرے اللہ نے دنیا تے بھیجیا ہے تے اللہ نے کول منگنا شروع کیتا ہے رونا شروع کیتا ہے رونا شروع کیتا ہے. روندیاں 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 پتہ نہیں کتنی مدت تک روندے رہے. کسی آکھیا 40 سال تک روندے رہے کسی آکھیا 300 سال تک روندے رہے. لیکن ایک بڑی مدت تک اللہ نے پاک پیغمبر آدم علیہ السلام روندے رہے تے رون تو بعد اللہ کریم نے ایک آیت دیتی ہے. اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ. رو رو کے آدم نے اللہ نے کولوں منگیا ہے التجا کر کے اللہ نے کولوں منگیا ہے تے اللہ نے ایک آیت دیتی ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ آدم علیہ السلام دی گل ہے تے جڑے میرے نمبر آیا ہے ساڈے پیغمبر دا صدقے جائیے عظمت مصطفیٰ تو جڑے میرے پیغمبر کریم دی باری آئی ہے اس میں اللہ کریم نے انج نہیں آکھیا فلانی تھاں تے چل تے ادھر آیا اوتھے جا کر نہیں. اللہ کریم نے پیارے
اگے چلتے نمبر آیا موسیٰ علیہ السلام دا اللہ کریم نے فرمایا اپنی قوم نو لائے کے ذرا آن نہ کوئی تو دے میرے نال گلا کر اللہ دا پیغمبر ٹرے تے قوم دی نال جانی پئی اللہ دا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام چلدے ذرا جلدی دے نال ٹر گئے اللہ نے پوچھا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ او موسیٰ یہ جلدی کیوں آ گئے اپنی قوم نال جلدی میرے دربار کے اندر کیوں آ گئے دعا کر لگا اللہ کا پیغمبر اجلت الیک رب لترضى اللہ میں اس لیے تیرے کول اتنی جلدی آ گیا اپنی قوم نال پہلا پہنچ گیا تاکہ تو میرے نال راضی ہو جائے اعجلک عن قومک یا موسیٰ اجلت الیک رب لترضى تے جڑے ویلے نمبر آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا تے اس ویلے اللہ کریم نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى میرا پیغمبر میں اتنا دیاں گا تینوں اتنا دیاں گا تینوں اتنا دیاں گا يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى کہ تو آپ آکھے گا اللہ میں راضی ہو گیا اللہ نے پیغمبر دی عظمت رو انکار جنا بنایا ہے موسیٰ علیہ السلام جڑے ویلے اللہ کریم نے نبوت دیتی ہے اس ویلے اللہ کا پیغمبر آکر لگا اللہ جی میرے سینے نو کھول دے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہ بقت فرعون دے نال گل کرنی ہے اودیاں اکھاں چکا پا کے تیری توحید سنانی ہے تیری وحدانیت دا اعلان کرنا ہے تیری الوہیت دا ڈنکا بجانا ہے تیری ربوبیت دا اعلان کرنا ہے تیری خالقیت تے مالکیت دا اعلان کرنا ہے تے اللہ پہلا این کم کرنا رب اشرح لی صدری میرا سینہ بھی کھول دے ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی میرے کام نو بھی آسان کر دے تے میری زبان بھی گرا بھی کھول دے یہ تے موسیٰ علیہ السلام اللہ نے کو مانگنے میں پائے تے جڑے میرے نمبر آئے محمد رسول اللہ دا دیکھو عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم نے فرمایا میرا پاک پیغمبر نبوت میں تینوں دے نہیں پیا رسالت میں تینوں میں دے نہیں پیا ختم نبوت کا تاج تیرے سر تے سجانا پیا لیکن موسیٰ نے میرے کو مانگی ہے اللہ تو میں نبوت دیتی ہے تے میرا سینہ کھول دے میں تینوں نبوت دے تے اعلان پہلا پہ کرنا اللہ نے نشر اللہ کا صدر رکھا او میرا پیغمبر تو ساڈے کو منگیا بھی کوئی نہیں تیرے منگل تو پہلا جہاد مالی دیا یہ علم نشر اسا تیرے منگل تو پہلا ہی تیرا سینہ کھول دیتا ہے اگے چلو جی اللہ کریم اور اگے جانا ہے اللہ کوئی ایک تے بندہ ایندہ ہونا چاہیے ایک تے بندہ ایندہ ہونا چاہیے نا کہ اگے جاوا تے کم از کم مجالی وزیر من اہلی اللہ کوئی ایندہ دے نہ کہ میرا نام بہت چک سکے اگے چل کے میری ہاں ہاں ملا سکے کلا بندہ میرے نام کو اور بھیج دے تے جڑے میرے نمبر آئے نا مجالی وزیر من اہلی ہارون اخشدد بھی عذری موسیٰ علیہ السلام نے نال اللہ نے کتوں بھیجا حضرت ہارون علیہ السلام کو وزیر بنا مجالی وزیر من اہلی صدقے جائیے جڑے میرے نمبر آئے نا ساڈے پیغمبر دا تے اللہ کریم نے کی فرمایا اللہ نشر اللہ کا صدر کا ووضعنا عنك وزرك او میرا پیغمبر جتھے کام تیرے کو بھارا ہون لگے اسا آپ تیرا بوجھ چک لائیں گے ورفعنا اللہ کا ذکر کا یہ مطلب ہے کہ اللہ نے سارے پیغمبر کی شان عزت عظمت کو بلند کیتا ہے کہ آج تک 14 صدی دے اندر آن والا وہ ملا ہوئے پاکا نہ ہوئے یا چھوٹیاں نہ ہوئے یا بڑیاں نہ ہوئے وہ آج تک پھر ہوئے اللہ نے پاک پیغمبر کی شان تے عزت دے اندر اگر کمی کرنے کی کوشش کرے تو وہ آخر چاہیے بھائی جان
کہ اسی تیرے نال آنا ہو نہیں تن تنہا کلا اجے لوکاں نوں یہ بڑی فرق ہوندی ہے اے فلانا پتہ ہے کہ پیچھے کوئی شے نہیں فلانا پتہ انج ہو گیا کہ انج ہو جائے گا اللہ کی ذات جانتی ہے پر یاد رکھو عظمت مصطفیٰ اور عزت مصطفیٰ کی خاطر یہ تو گلا ہی کوئی نہیں جیل ہوئے یا ریل ہوئے اللہ جانتا ہے اگر جان بھی چلی جائے کہ سودا مہنگا پیغمبر کی بات تو کی ہوئے گا چوکے جان کے لے جان کے اگا ہو جائے گا سارا کام جائے کی ہوئے گا لیکن یاد رکھو اصل پچھلا جمعہ گل کی تھی اللہ کریم کو منظور نہیں سی وہ کامیاب کے پاس اقلیت کے اندر نہیں ہو سکیا وہ واپس ہو گئے لیکن اصل احتجاج کیتا ہے اللہ نے ہاں مقبول ہویا کہ نہیں ہویا اصل جڑا احتجاج کیتا ہے یہ اصل کسی دنیا واسطے نہیں کیتا یہ ساری ایمانی غیرت کا تقاضا ہے کہ پیغمبر کی عزت عظمت تے حرف آوے کہ اسی اپنا تن من دھن ہر شے وار دین دا وعدہ دنیا نال نہیں بلکہ کس نال کریے کیوں قانون اللہ نازل کیتا ہے کیڑا 8 چیزاں دا تذکرہ کیتا ہے اللہ کریم نے جڑیاں بندے نوں بڑیاں چنگیاں لگدیاں ہیں بڑا پیار کرتا ہے جنہاں نال بندہ اللہ کریم نے فرمایا اگر انہاں 8 چیزاں نالوں ود کے تینوں پیار ہویا نا ان چیزاں دے نال پیغمبر دی ذات نال ود کے ان چیزاں نال تینوں پیار ہویا تے یاد رکھی میں اللہ آپ میدان جہاد دے اندر اتراواں گا یعنی کہ تیرے نال میں آپ آ کے جنگ کراں گا تے اج وقت آ نہیں گیا پیغمبر دی عزت عظمت ہر پاسے ٹھپا لگدا نہیں پیا منہ بند نہیں ہوندے پے اج یہ نہیں سمجھتے پے کہ اللہ ڈائریکٹ انہاں نوں سیدھا ہو گیا ہے کیوں انہاں پیغمبر دی عزت دے اوپر سودے کرنے کی کوشش کیتی ہے اگے چلتے ہیں انشاءاللہ یاد رکھو یہ گل اللہ کریم قرآن مقدس سے اپنے پیغمبر کو فرمایا میرا پیغمبر اعلان کرو کیڑا اعلان ان کان غلامی رسول میں وقت بھی قبول ہے اسی یہ نکال دیں گے یہ نکال دیں گے تے جڑے میرے باری آوے بندی لگی ہے کی کریے وہ تو گورنمنٹ بڑی جاتی ہے کی کریے تے پرچہ ہو گیا تو چھڑائے گا تو چکے گا تو بنے گا کی
جائے لیکن پیغمبر دی ذات بندے دے کلوں کدھر چھوٹ نہ جائے. اگے چلو جی. پیغمبر دی شان مقام رفعت بلندی اللہ بیان کی ہے. اگے دنیا نہیں عالم ارواح ہے. عالم ارواح دے اندر یہ بات ساڈے پیغمبر دی ذات ہے کہ دنیا دے اوتے آن تو پہلے بھی چرچے نے تے جان تو بعد بھی چرچے. یہ بات ساڈے پیغمبر دی ذات ہے. اجے کائنات بنی نہیں عالم ارواح دے اندر یہ ڈورے ماہیے کسے ٹپے کہانیاں چونکہ چنانچہ یہ وہ ادر سے مدر کے روایات حکایات کہانیاں کسے نہیں ہے. یہ اللہ کا قرآن ہے. اللہ کا قرآن اللہ کریم نے عالم ارواح کے اندر وعدہ دیا اذا قضى الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. اللہ کریم نے عالم ارواح کے اندر دو تقریراں کیتیاں, دو وعدے لائے. ایک عمومی وعدہ لیا ہے, ایک خصوصی وعدہ لیا ہے. ایک گل تواڈے تے میرے نال کیتی ہے تے ساری کائنات دی روح دے نال کیتی ہے تے ایک گل اللہ کریم نے صرف انبیاء دی جماعت دے نال کیتی ہے. جڑی تواڈے تے میرے نال کیتی او کیڑی گل ہے؟ اللہ ستو بے ربکم, او میں تواڈا رب ہے یا نہیں؟ تے سارے آکھن لگے قالو بلا, تو واقعی ساڈا, تو واقعی ساڈا جنہاں دا رب ہے وہ تے بولو نا, تو واقعی ساڈا رب ہے. بولے ایک گل ہوندی پئی ہے نبیاں دے نال. اللہ کریم فرماندا ہے اذا اخذ اللہ میثاق النبیین, نبیاں دے کولوں اللہ وعدہ پیا لیندا ہے تے کیڑا وعدہ؟ اخذ اللہ کریم اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحکمت. بولے لوگو میں تانوں یعنی کہ نبیاں نوں مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا میں تانوں کتاب دے کے دنیا دے اوتے بھیجنا پیا, میں تانوں حکمت دے کے دنیا تے بھیجنا پیا, میں تانوں دانائی دے کے دنیا تے بھیجنا پیا, میں تانوں سمجھ دے کے دنیا تے بھیجنا پیا, میں تانوں رسالت بھی دینی ہے دنیا دے اوتے. لیکن تواڈے دور نبوت دے اندر ثم
نہ منہ نہ متھا جی میں جن پڑھ متھا تو لوگ کے پاس نہیں نرم گوشہ میں نہیں اللہ قرآن مقدس کے اندر فرمایا ہے ان شانیک هو الابتر، اور دوسرے مقام تے فرمایا ہے اتلم بعد ذالک زنیم، جیڑا پیغمبر دی شان دے اندر گستاخی کرن دی کوشش کرے پیو اپنے نہیں ہوندا، حرام زیادہ ہوندا ہے، حرام زیادہ ہوندا ہے۔ ایک گل میں اپنے کولوں نہیں کرنا پیا، قرآن دی گل کرنا پیا، قرآن دی پیغمبر دے نال محبت ساڈے ایمان دا حصہ ہے تے پیارے پیغمبر دی حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اتنی دیر تک بندہ مومن ہو سکتا ہی نہیں جتنی دیر تک اپنے ماں پیو نال ود کے اپنی اولاد کو ود کے حتیٰ کہ والناس اجمعین ساری کائنات نال ود کے انہوں محبت پیارے پیغمبر دے نال نہ ہوئے وہ بندہ مومن ہو سکتا لا یؤمن احدکم، پیارے پیغمبر کا فرمان ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ یہ گل ہوئی ہے عالم ارواح دی۔ آؤ دنیا دے اتے اے عالم دنیا ہے، اللہ کریم نے اپنے پیغمبر کو سیر کرائی، او دا ذکر قرآن اچ کیتا، اللہ کریم نے کی فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ جبریل آئے قصہ مختصر اٹھا کے لے گئے مسجد حرام تو مسجد اقصی تک، اگے جا کے کی ہوئے 1,26,000 کم و بیش انبیاء نو اللہ کریم نے اتھے جمع کیتا ہے، جمع کر کے جبریل کے لے لے کے گیا ہے، اتھے صفحہ تیار کیتیاں گئیاں نے، آدم بھی موجود ہے، عیسیٰ بھی موجود ہے، نوح بھی موجود ہے، جد الانبیاء آدم علیہ السلام کی موجودگی دے اندر، ابراہیم خلیل اللہ کی موجودگی دے اندر، اسماعیل ذبیح اللہ کی موجودگی دے اندر، یعقوب تے یوسف کی موجودگی دے اندر، ادریس تے یحییٰ کی موجودگی دے اندر، زکریا تے یسع کی موجودگی دے اندر، 1,26,000 کم و بیش انبیاء کرام کی موجودگی دے اندر مصلی امامت دے اندر کھلو کے جماعت جنہیں کرائیے وہ ساڈے پاک پیغمبر دی عظمت عزت ہے، اس جگہ دے اندر کھلو کے جنہیں امامت کرائیے پہلا دے خاتم الانبیاء ہے۔ یہ آج اللہ کریم عالم دنیا دے اندر ایک اور مقام دیتا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر اللہ کریم نے اس موقع دے اندر امام الانبیاء بنا دیتا ہے۔ پہلا خالق عالم دنیا دی گل ہے، اور جڑے ویلے فوت ہونا ہے مر کے تے اگا جانا ہے سورج سوا نیڑے تے ہونا ہے، اے پہلا عالم ارواح پھر عالم دنیا، عالم ارواح دے اندر بھی عزت تے عظمت ساڈے پیغمبر دی، عالم دنیا دے اوتے بھی عزت تے عظمت ساڈے پیغمبر دی، اگے چلو جی اور عالم آخرت دے اندر سورج سوا نیڑے تے اللہ پورے جلال تے غصے دے اندر حساب کتاب شروع نہیں پیا ہوندا، پریشانی دار اور سارے رل کے گئے بابے آدم علیہ السلام دے کول، اتھے جا کے اے بابا جی تسی ساڈے پیو جو ہوئے جد الانبیاء جو ہوئے ہن چلو نا ذرا اللہ نو آکھو کہ حساب کتاب ذرا چھیتی شروع کرے۔ انہاں کہا نا آج نہیں، آج تسی لگے چلو او سامنے نوح علیہ السلام دے کول، ہن جنتا ساری ٹرے گی نوح علیہ السلام دے کول، او تو اللہ کہا چلو اگے چلدیاں وہ نوح علیہ السلام کے اگلے کول حتیٰ کہ آخر دے ہوتے ساری قوم رل کے آئے گی عیسیٰ علیہ السلام دے کول، ہر کسی نے آکھنا لست لہا، اے میرا مقام نہیں، اے میرا مقام نہیں، اے میرا مقام نہیں، تے جڑے ویلے جانے نا ساری قوم رل کے عیسیٰ علیہ السلام دے کول، تے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کیا کہنا ہے ایتو پیغمبر دی عظمت نے شان سن کے سینہ ٹھاتا نہیں
جنہاں دا ٹھاڈا پہ آکھو سبحان اللہ. اساں اللہ دے پاک پیغمبر دی شان بھی بیان کرتے ہیں قرآن وچوں. ایک گل تے ہاتھ رکھ کے سب نالوں زیادہ عزت تے عظمت اللہ دے پاک پیغمبر دی خود رب بیان کیتی ہے کیونکہ وہ پیدا کرنے والا ہے. وہی جانتا ہے کہ میرے پیغمبر کا مقام تے مرتبہ کی ہے. دنیا دے مولویاں فلاسفہ رائٹراں نو، دنیا دے پیراں تے گدی نشیناں نو، دنیا دے اندر آن والے نیتا تے مصنفاں نو پیارے پیغمبر دی عزت تے عظمت دا پتہ نہیں. ساری زندگی پیغمبر دی سیرت تے اوتے کتاباں لکھ لیتے اینڈ تے جا کے آندے نے اسی ہجے بھی پیغمبر دی سیرت دا حق ادا کر سکے. یہ کسی دی طاقت ہی نہیں کہ پیغمبر دی عزت یا عظمت کو بیان کر سکے. یہ جن نے پیدا کیتا ہے وہ آپ ہی جانتا ہے کہ کتنا مقام ہے پیغمبر کا. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم سارے رل کے جان گئے تو محمد کہ اللہ دے پیغمبر نے یہ نہیں فرمانا کہ اللہ سنہا یہ میرا مقام نہیں بلکہ کیا کرے انا لہا یہ میرا ہی مقام ہے میرا ہی مقام ہے. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں جاواں گا سر سجدے دے اندر رکھ دیاں گا عرش دے پاوے نو پھڑ کے میں رون لگا گا کہ رب مینوں آپ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد ارفع راسک یا محمد. وہ سر اٹھاؤ نا میرے پاک پیغمبر ما یبکیک یا محمد کیوں روندے پئے ہو کیوں روندے پئے ہو. اللہ دے پاک پیغمبر جڑے میرے سر چکن گے تے اس ویلے اللہ کریم دعا کرے اللہ اے میری امت آئیے تے اس ویلے اللہ کریم فرمان گے اشفع تو شفاع سل تو تا اشفع تو شفاع. او میرا پیغمبر تم مگدا نہ تھک تے میں دیتا نہیں تھکدا. عالم ارواح دے اندر بھی تذکرے ساڈے پیغمبر دے عالم دنیا دے اندر بھی تذکرے ساڈے پیغمبر دے تے عالم آخرت دے اندر بھی یہ مقام تے عظمت ساڈے پیغمبر نو ملی ہے. اے تے گل ہو گئی تیناں جہاناں دی تے دنیا دے اوتے اللہ کریم نے جڑا مقام دتا ہے قرآن اس مقام نو بیان کردا ہے. اللہ کریم نے جڑے ویلے آدم دی باری آئی ہے اللہ کریم نے فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. نام ہے کہ آدم نو پکارے تے جڑے ویلے باری موسیٰ علیہ السلام دی آئی ہے اللہ کریم نے فرمایا یا موسیٰ. داؤد علیہ السلام نے فرمایا یا داؤد. سارے نبیاں دا رب نام لیندہ رہے تے جڑے ویلے نمبر آئے ساڈے پیغمبر دا اللہ کریم نے نام نہیں لیا بلکہ کی فرمایا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر یا ایھا النبی یا ایھا الرسول. تے سارا قرآن میرے پیغمبر دی سیرت کے نال بھریا پیا ہے. آن والا بندہ آتا ہے اما عائشہ صدیقہ شفیقہ عشیقہ عتیقہ لائقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کول تے آ کے آکھن لگا اما جی میرے پیغمبر دی سیرت تے صورت کی ہو گئی ہے. اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا اما تقرأ القرآن اور تو قرآن کو نہیں پڑھیا. آکھن لگا نعم جی آپ نے نہ قرآن تے پڑھیا ہے. تو اللہ نے پاک پیغمبر کی گھر والی ساڈی ماں عائشہ صدیقہ نے فرمایا پھر لگا جا قرآن دیا تلاوت کر. فرق اتنا ہوئے کہ اے چپ کیتا قرآن ہے تے وہ بولن والا قرآن سی. ایڈیاں 17 کاریاں نے انہاں زلفاں کاریاں سن. کانا خلقہ القرآن. میرے پیغمبر دی سیرت بھی قرآن وچ موجود ہے تے سورت بھی قرآن وچ موجود ہے. اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کوئی ایک گوشہ بھی ایک دا کوئی نہیں. قرآن کو نہ پوچھ دے جاؤ قرآن تانوں دسدا جاندا ہے لیکن شرط دے کہ قرآن دے کولوں پوچھو صحیح. اگر قرآن دے کولوں پوچھ لو نا قرآن کولوں پوچھ لو تے پھر سجے کھبے جان دی لوڑ کوئی نہیں. بڑی خوشی دی گل ہے یقین کرو کہ ساڈے وزارت مذہبی امور نور الحق قادری صاحب اگڑا پکڑ انہاں دے بیان آیا جی 5-6 بندے تھے جنہوں نے یہ بات کی کہ اقلیت کے اندر قادیانیوں کو شامل کیا جائے لیکن ہم نے ان کو نہیں شامل کیا. لیکن ٹارچ کیتا کہ قوم کی سمجھ گل آندی
ہے یا نہیں آتی، جے نہیں آتی تو چھلو پھیر دئیے، تے جے آ جاتی تو بندے دے پتر بن کے کھلو جائیے. انہیں ٹارچ کر کے دیکھیا، لیکن پھر بیان دینا پیا عمران خان صاحب تھوڑی حکومت کو سلوٹ ہے، تسی جو کچھ کرتے پے ہو کری رکھو، لیکن ایک گل یاد رکھیا جے پیغمبر دی عزت تے عظمت دے اوتے حملہ نہ ہون دیا جے. اگر تیری حکومت دے اندر پیغمبر دی ذات دے اوتے حملہ ہو گیا یا ختم نبوت دے اوتے آنچ آ گئی، یاد رکھ جڑا مکے لہرا کے آندا سی میری کرسی بڑی مضبوط ہے تے جڑا آندا سی میری کرسی کے پائے بڑے مضبوط ہیں، حکومتاں ٹوٹ گئیاں نے، ایک ختم ہو جاندیاں نے، لیکن یاد رکھو قرآن دی حفاظت کا ذمہ رب نے چکے ایک قیامت کی صبح تک رہے گا. اور اس کے اندر ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین بھی رہے گا. اگر تو پیارے پیغمبر دی عزت تے عظمت تے ناموس دے اوتے پہرا دے گا اسی تیرے نال ہاں. اگر تو پیارے پیغمبر دی ختم نبوت دے نال ڈاکہ مار کے اودے اندر نسب زنی کرنے کی کوشش کرے گا، پھر جنہیں باقیاں کی حکومتاں نہیں رہیاں تیری حکومت بھی نہیں رہے گی اور تیرے اوپر بھی لعنتاں پیٹیاں رہیں گیاں. وزارت عام جان نہیں شہرے وہ پاوے مفتی امور نہیں ہوئے یا وزارت اعلیٰ ہوئے، ہر چیز چلی جائے گی لیکن اپنے اندروں ایمان نو نہ جان دئی. تیرے ایمان دا تقاضا ہے ساڈا مطالبہ ہے کہ جڑے 5-6 بندے تینوں روز دیہڑی ہتھن دیندے نے تے آندے نے نہیں ایدے اندر اینج ترمیم کر انہاں نوں بے نقاب کر کے 95 سی لا کے پھانسی دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ سارے کا مطالبہ ہے کہ نہیں ہے؟ انہاں بے ایماناں نوں پھانسی دینا چاہیے. عمران خان صاحب جڑے تواڈے سجے کھبے تواڈے اندر بڑے نے انہاں نوں کڈو باہر. جنہ 5 بندے آکھیا کہ اقلیت آنا چاہیے الحمدللہ نہیں ہو سکیا، یہ مطالبہ حکومت کا کامیاب نہیں ہو سکیا، لیکن جنہ 5 بندیاں نے یہ زور دیتا انہوں نے نگیا کرنا چاہیے کہ نہیں نگیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے اتنے ایکٹ لگنی چاہیے کہ نہیں لگنی چاہیے؟ سارے پاکستان کا قانون ہے 95 سی گستاخ رسول دی سزا پھانسی ہے. اسی مطالبہ کرنے کہ جنہ بے ایماناں نے ایک جسارت کی ہے اگر تسی انہاں دے نال نہیں خان صاحب اگر تسی انہاں دے نال نہیں تے انہاں نوں نگیا کرو. کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اگر یہ انہاں دے نال نہیں تے پھر انہاں نوں نگیا کرو. تے جے تو آکھے کہ میں یہ کروں گا تے میں وہ کروں گا تے کام نہیں تو آپ بھی کرے اللہ دی ذات جان کے پھر تیرے کے نہیں بھی دنیا دے اوتے کوئی نہیں. کیوں جڑا بھی پیغمبر دی عظمت یا ناموس دے اوتے ڈاکہ مارے پاکستان کے اندر رہنے انشاءاللہ والعزیز ساڈے دلوں کے اندر آئندہ پیار یا محبت نہیں آئندہ احترام اپنی جگہ دے ہوتے ہیں. ساڈے دل دے اندر رب دے قرآن دی عزت موجود ہے. سانو رب دا قرآن آندا ہے جیڑا آئین رب نے نازل کیتا ہے وہ سانو قانون آندا ہے کہ پیغمبر دی ختم نبوت تو بعد کوئی بندہ بھی نبی ہو سکتا نہیں. جیڑا سوچے بھی وہ بندہ ایماندار ہو سکتا یہ سانو رب دا قرآن آتا ہے. اور سانو آئین سارے منظور نے لیکن قرآن والے آئین تو تھلے تھلے قرآن والے آئین تو تھلے تھلے سارے آئین منظور نے ساریاں گلاں منظور نے لیکن قرآن تو تھلے تھلے. رب دے قرآن نو لتاڑ کے پیارے پیغمبر دی عزت عظمت نو پسے پوچھ ڈال کے اگر کوئی بھی فیصلہ کیتا جائے تو قابل قبول نہیں. اور دیکھو یہ مقام مصطفیٰ ہے، یہ مذاق نہیں. محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، مادر پدر مال جان اولاد سے پیارا. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اگر وہ اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اسی مکمل کام ہونے اگر آکھیے کہ ختم نبوت پیارے پیغمبر کا سہرا ہے اور پیغمبر تو بعد کوئی نبی بھی آ سکتا نہیں، یہ سارے ایمان کا حصہ ہے. اگے چلیے قرآن بیان کرتا ہے ایک مقام پیارے پیغمبر کا. قرآن بیان کرتا ہے پیغمبر کو پوچھ کے دیکھو، قرآن کو پوچھ کے دیکھو پیغمبر کی سیرت صورت کی ہے. اللہ کریم نے قرآن مقدس کے اندر بیان کیتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میرے پاک پیغمبر
واسطے شروع کر دیو نا تے پڑھ دے جاؤ ایک ایک سپارے دے اندر ایک ایک جگہ دے ہوتے اللہ نے پیارے پیغمبر کی عزت عظمت کو بیان کیتا ہے اللہ کی ذات تو بعد کائنات کے اندر سب نالوں زیادہ مقام پیارے پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یاد رکھو ذرہ برابر بھی جڑا اے اندر کمی کرنے کی کوشش کرے خدا ایمان دے نال کوئی تعلق نہیں اور پھر اپیل ہے روز دیاڑی ایک دے قانون بنا دے پہلا کسی غیرت مند مولوی نال مشورہ کر تینوں پتہ لگے کہ ایک قادیانی اگر بالفرض اگر من بھی لین نہ من بھی لین کہ اسی کافر ہاں تاوی ایک اقلیت حقوق لے سکتے نہیں ایک منٹ واسطے اگر من بھی لین کہ ایک پہلا تے من دے نہیں کہ اسی کافر ہاں من دے نہیں اگر من جان پھر بھی یہ اقلیت حقدار پھر ایک آدھے حقدار شریف طور دے ہوتے خانے حقدار نے واجب القتل نے یہ چھڑے جوش کی گلہ نہیں ہوش کی گل ہے یہ جذبات کا مسئلہ نہیں ایمان کا مسئلہ ہے ایک دل کا مسئلہ نہیں سمجھن کا مسئلہ ہے ایک گل یاد رکھو عیسائی یہودی ہے نصرانی ہے انہیں ایمان نہیں لیا کلمہ نہیں پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انہیں ایک کلمہ پڑھیا نہیں کہ انہاں قادیانیاں نے کلمہ پڑھیا اور کلمہ پڑھن تو بعد جیڑا کلمے تو تلک جائے یا پیغمبر دی نبوت من کے بعدوں کسی اور دی نبوت مننے وہ دارہ اسلام تو خارج کافر مرتد دے وہ کیے مرتد دے تے مرتد دی سزا کی ہوتی ہے اگر بالفرض کسی موڑ تے جا کے تو آکھے نا کہ چلو جی آج جو نہ مان رہے ہیں کہ اسی اقلیت تھا آج جو نہ مان رہے ہیں کہ اسی کافر ہاں آج جو نہ مان رہے ہیں کہ اسی اقلیت ہاں پھر انہوں نے حقوق وہ دے جڑے رب دے قرآن بیان کیتے نے انہوں نے حق وہ دے جڑا انہوں دا ہے اور انہوں دا حق کی ہے معافی تو اللہ کے دوسرے پاسے رکھ اے حق کی انہوں دا دنیا دے اتے کوئی حق اس کو نہیں مل سکتا ایک کوئی سزا ہے ایسے مرتد سزا آگے ہوئے کہ انہوں 3 دن واسطے مہلت دیتی جائے شرعی طور پہ اتنے 3 دن واسطے مہلت دیتی جائے مہلت دینے کے بعد انہوں آکے جائے سوچ رہے اگر تے وہ اسلام دا کلمہ پڑھ نہیں دا تو ٹھیک ہے اگر نہیں پڑھ نہیں دا تو انہوں قتل کر دیتا جائے مرتد دی سزا قتل ہے اور دوسرے نمبر تے اٹھے انہوں تے موقع دینا چاہیے کیونکہ یہ مرتد ہوئے تے جڑا نبی دا گستاخ ہوئے انہوں 1 منٹ دے واسطے بھی موقع مرتد نو پھر مہلت 3 دن دی شریعت ہے لیکن گستاخ رسول 1 منٹ دی بھی مہلت شرعی طور دے اوتے انہاں دا حق بندا ہے ساڈے با عزت پرائم منسٹر صاحب انہاں دا حق بندا ہے انہاں نوں حقوق دیو اج اسی مطالبہ کرنے ہاں انہاں دا حق دیو جڑا انہاں دا ہے شرعی طور دے اوتے 2 طریقیاں دے نال واجب القتل نے 2 طریقیاں دے نال ایک مرتد ہو کے واجب القتل نے ایک پیغمبر دا گستاخ ہو کے واجب القتل نے لہذا زندگی دے اندر کبھی بھی احمقانہ سوچ نہیں سوچنی اور اگر ایک سوچ سوچی اللہ نے ذات جان لیے انشاءاللہ اسی آواز بلند کرتے رہیں گے پیغمبر کی عزت عظمت ناموس کا پہلا دیتے رہیں گے اللہ میرے تو رحمت کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا